بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی ذیشان گل، آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ذیشان گل۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ڈیلی بیسس پہ ہم آپ کو میڈیکل سے ریلیٹڈ کچھ نئی تحقیقات، کچھ نئے تجربات اور بہت سی چیزوں سے انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو آپ کے اس تعاون کا شکریہ، اس سے شاید مجھے بھی فائدہ ہو اور یقیناً آپ کو بھی ہوگا۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی میڈیکل سائنس۔ میڈیکل سائنس نے تو آپ کو خود کو ہی پتہ ہے کہ کتنی ترقی کر لی ہے، انسان کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ لیکن ہمارے دور دراز کے ایریوں میں، دیہاتی ایریوں میں آج بھی وہی تقریباً وہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کسی کو کوئی شوق وغیرہ، کوئی صدمہ، کسی کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، کسی بھی صورت میں کوئی ڈاؤن ہوا ہے، کوئی بے ہوش ہو گیا تو کہتے ہیں جی اسے جنات کا اثر ہے۔ تو اب اس صورت میں آپ میڈیکل کی جو فیسلٹیز ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا، آپ آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی دنیا کی پہلی اینٹی بائیوٹک، وہ کیسے وجود میں آئی۔ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو شیئر کر رہے ہیں۔ پہلی اینٹی بائیوٹک ایسے تیار ہوئی کہ ایک سائنسدان تھا الیگزینڈر فلیمنگ، 1928 میں اس نے ایک اپنی لیب میں پیٹری ڈش پر بیکٹیریا کو گرو کرایا۔ بیکٹیریا کو گرو کرانے کے بعد اس کے تجربات ختم ہوئے، وہ چلا گیا چھٹیوں پر۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ آیا تو وہ پیٹری ڈش کو اپنی کو صاف کرنا بھول گیا تھا۔ تو بعد میں جب وہ آیا تو اس نے اس کا جب پیٹری ڈش کو آبزرو کیا تو اس میں سے بیکٹیریا اسے نظر ہی نہیں آئے اور اس پر فنگس مولڈز وغیرہ لگ چکے تھے۔ تو اس نے محسوس کیا کہ اس میں ایسے کوئی کیمیکلز وغیرہ ہیں جو کہ بیکٹیریا کو ختم کر رہے ہیں۔ تو اس نے اس پہ تحقیق شروع کی۔ ٹھیک 1 سال کے عرصے میں اس نے ایک اپنا آرٹیکل پبلش کیا جس میں اس نے بتایا کہ میرے پاس بیکٹیریا کو ختم کرنے کا بہترین علاج ہے، لیکن اس کی بات کو پر کسی نے توجہ ہی نہ دی، کسی نے نہ مانا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی چھوٹی سی کوتاہی نے اس کو ایک بہت بڑے اینٹی بائیوٹک کا موجد قرار دیا۔ تو تقریباً کوئی عرصہ گزرتا رہا۔ 1940 میں آئیڈیا ایسا ہی ہے کہ 1940 میں پھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں سائنسدان تھا ایک ہاورڈ فلورے تھا تقریباً، اور ایک ارنسٹ بورس۔ ان دونوں نے مل کر پھر دوبارہ سے چھان بین شروع کی اور مولڈ فنگس وغیرہ میں سے پھر انہوں نے کیمیکلز وہ علیحدہ کیے۔ تو وہ جو کیمیکلز، وہ دوا علیحدہ کی گئی، اس کو نام دیا گیا پینسلین کا۔ تو پینسلین جب 1941 میں آفیشلی اس کا ٹرائل کیا گیا بہت سے مریضوں پر، تو اس کے بہت ہی اچھے نتائج رونما ہوئے۔ انفیکشن کو اور اس کو بیکٹیریا کو ختم کرنے میں اس کے نتائج بہترین رہے۔ تو اس دوا کو پینسلین کا نام دیا گیا۔ اس نے میڈیکل کے اس فیلڈ میں بہت ہی زیادہ اپنا نام کمایا۔ تو اس کے بعد آتے ہیں اس کے استعمال اور فائدہ اور نقصان کی طرف۔ فائدہ تو اس کو ہوا، اس نے بیکٹیریا کو ختم کیا۔ زمانہ قدیم میں جب کسی کو کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہوتا تھا، اس کو علاج میں مشکلات اور جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت شرح اموات بہت زیادہ تھی۔ تو جب یہ اینٹی بائیوٹک سامنے آئی، اس کی وجہ سے پھر شرح اموات میں کمی آنا شروع ہو گئی اور بیکٹیریل انفیکشن بھی بہت کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو پھر چلتے چلتے جہاں بات فائدے کی ہو تو وہاں نقصان بھی ساتھ ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ۔ تو نقصان اس اینٹی بائیوٹک کے یہ ہیں کہ یہ جو آپ کے جسم کے اندر اچھے جراثیم ہیں جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، یہ اس اینٹی بائیوٹک کو پتہ نہیں کہ میں نے پینسلین کو کہ میں نے کون سے جراثیم ختم کرنے ہیں اور کون سے بچانے ہیں۔ یہ جو بیکٹیریا آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، یہ ان کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو وہ اس وجہ سے جب اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں
तो हो सकता है एंटीबायोटिक के ज़्यादा इस्तेमाल से आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। और ये भी महसूस किया गया है कि एंटीबायोटिक जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें पेट खराबी के अलामात नज़र आती रहते हैं। उसकी वजह ये है कि एक पेट में अंतड़ियों में एक बैक्टीरिया है वो जिसको क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है जिससे पेट खराब हो जाता है। अ, और एंटीबायोटिक की इसकी पेनिसिलिन की सबसे बड़ी वजह ये है कि अ, जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एक जिंदा जानदार है। तो इन्होंने जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां रूनुमा की हैं जिससे वो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों में उनका तकरीबन बहुत सी बीमारियों में ये असरअंदाज नहीं होती। तो उसके दो चांस हैं, एक तो नई एंटीबायोटिक्स बनानी चाहिए और दूसरी आपको एंटीबायोटिक जब अशद ज़रूरत हो तब लेनी चाहिए। और वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको आपका नॉलेज बताएगा कि आपको क्या एंटीबायोटिक चाहिए, कितने अरसे के लिए चाहिए, कितने वक्त के लिए चाहिए। तो बिला वजह अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कोई नज़ला ज़ुकाम वगैरह गले का इन्फेक्शन है, तो उसमें आप एंटीबायोटिक से परहेज़ करें, तो वो उल्टा आपको नुकसान देती है। रेजिस्टेंस इसी वजह से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नई आने वाली तहकीक के मुताबिक सब स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक और सब ऑप्टिमल डोज की वजह से रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि नए आने वाले केसेस टाइफाइड के 44% जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दो सूरतें हैं, एक आप इन्फेक्शन से बचें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन से बचते रहें, और दूसरी सूरत यह है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो अपने मौलद से रब्ता करें, वो आपको तजवीज़ करेगा। आपको वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक कौन सा देना है और कितने दिन के लिए देना है। तो ये हादसाती तौर पर जो पेनिसिलिन है ये दुनिया की वो एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक जो वजूद में आई और हादसाती तौर पर ही आई। उम्मीद करते हैं आज का हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली बेसिस पे हम मेडिकल की आपको एक वीडियो, नए तजर्बात, तजवीज़, कुछ भी जो कुछ हो रहा है नया आपसे शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।